بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی۔ لیکن ان تمام پریشانیوں کو صرف ایک ہی طریقہ ہے ختم کرنے کا، اور وہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، اپنے رب کو پکارنا، تنہائی میں بیٹھ کر ندامت کے آنسو بہا کر۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل بالخصوص غموں، دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی آپ کو دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات دے دے اور ہمیشہ کے لیے آپ خوش و خرم زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو آپ اللہ کے کلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے کلام میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کو کرنا شروع کر دیں۔ جو بتائے ہوئے وظائف ہیں جو انہوں نے پڑھے مشکل وقت میں، اللہ کی ذات عالی کو پکارا، تو اللہ کی ذات عالی نے انہیں مالا مال کر دیا۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا، اب جنت سے زمین پر آ گئے، اللہ نے منع فرمایا تھا کہ فلاں درخت ہے، اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ تو شیطان آیا، اس نے بہکاوا ڈالا، گندم کا دانہ کھا لیا، زمین پر آ گئے۔ اب جب زمین پر آئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا لمبا قد و قامت ہے، پھر اکیلے تنے تنہا ہیں، تو قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال تک روتے رہے، اس قدر روئے کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہاں سے آنسو نکلتے تھے، یہاں بہتے تھے، یہاں نالیاں پڑ گئی تھی، نشانات پڑ گئے تھے آپ کے رونے کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات عالی سے ہر وقت اجتہادی خطا ہے، معافی کا طلبگار تھے کہ یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ 300 سال تک یعنی 3 صدیاں اللہ کی ذات عالی سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے کہ کس طرح، کس بہانے کوئی ایسا دن آئے گا، کوئی ایسی رات آئے گی، کوئی ایسی گھڑی آئے گی کہ جس گھڑی میں اللہ میری بات کو سنیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کرام کے برابر ہم تو ہو نہیں سکتے اور نہ ہی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنیدہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ جب وہ اللہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اور باتیں کر، اور مجھ سے باتیں کر، اور مجھ سے باتیں کر۔ اللہ کی ذات عالی کو وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ مزہ آتا ہے، تو اللہ اپنے پیغمبروں سے کبھی استغفار کے الفاظ نکالتا ہے، کبھی توبہ کے الفاظ نکالتا ہے، کبھی ان سے سرگوشیاں وہ اللہ کی ذات عالی سے کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بڑی پسند ہوتی ہیں، اللہ کو یہ بڑی محبوب ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے میرے سے باتیں کرتے رہو، بس میرے سے منتیں کرتے رہو۔ ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ 2-3 دن کا وظیفہ بتایا، اب وظیفہ دھیان توجہ سے پڑھا نہیں ہے، اثر ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو اللہ کی ذات عالی معاف فرمائے کہ ہمارا اللہ کے ناموں سے اور قرآن پاک کی آیات سے یقین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا، ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ میرے عزیزو، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
میں آپ کو حضرت آدم کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ 3 صدیاں 300 سال تک اللہ کی ذات عالی سے مانگتے رہے لیکن نا امید نہیں ہوئے۔ ہم میں کمی کوتاہی کیا ہے کہ ہم 2-3 دن مانگتے ہیں پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات عالی پہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس پاک اور برگزیدہ ہستی نے 300 سال تک مانگا، آخر میں میرے رب نے ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری فرما دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اس کو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے اس دعا میں کہ جو حضرت آدم نے مانگا اللہ نے فوراً دعا کو قبول کر لیا۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، میں نے ناانصافی کر دی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ مجھے بخشش نہیں کرو گے، مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں تو خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے میں ہو جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بتاؤ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ بتائے کہ ہم نے کبھی ایسے اپنے رب کو پکارا ہے؟ ایسے اپنے رب سے کوئی وظیفہ کیا ہے؟ ایسے کبھی ہم نے اپنے رب سے مدد مانگی ہے؟ کبھی نہیں مانگی، کبھی نہیں مانگا۔ ایسے ہم نے اپنے رب کو کبھی منایا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کے کام کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس وقت نہیں ہے جب ہماری نظر میں ہمارے رب کی ویلیو بن جائے گی، ہم اس سے صحیح مانگنے والے بن جائیں گے، جناب ہمارے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اور یہی وظیفہ میں آج آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب بیٹے ہیں، ماشاءاللہ 11 بیٹے ہیں۔ اب ان میں جو لاڈلا پیارا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، بھائی لے گئے ان کو غائب کر دیا، بالکل گم ہو گیا۔ قرآن پاک میں واقعہ بڑا لمبا چوڑا آتا ہے، گم ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا۔ بھائیوں نے آ کے اپنے والد کو بتایا، وہ حسد کی نظر ہو گیا۔ اب جو بنیامین دوسرا بیٹا تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ دونوں بیٹے یوسف بھی غائب ہیں اور بنیامین بھی غائب ہے۔ تو ایک دن اللہ کی ذات عالی سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو پکار رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو اپنا بنایا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کو میرے دونوں بیٹے کہاں چلے گئے ہیں، یوسف کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اور اچھا اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا لاڈ، حضرت یوسف کی محبت میں اتنا روئے کہ بینائی ہی واپس چلی گئی، بینائی واپس چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اتنا روئے حضرت یوسف کی محبت میں۔ پھر بنیامین بھی غائب ہو گیا، وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ بھی لاپتہ ہو گیا، اس کی محبت میں بھی پھر روئے، اتنا روئے۔ ایک دن اللہ کی ذات عالی نے ان کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دی، یہ الفاظ جاری فرما دیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت آدم نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ حضرت آدم نے اللہ سے مانگا، نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مانگتے کس سے؟ رب سے، پروردگار سے، پالنہار سے، خالق و مالک سے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب اللہ کا پیغمبر ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، اور پھر پیغمبر ابن پیغمبر ہیں، نسل در نسل پیغمبر ہیں، لیکن مانگتے کس سے؟ اللہ کی ذات عالی سے مانگ رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں، اس کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہماری ان مشکلوں کو آسان کرنا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات دینی ہے۔ آپ کے اوپر پریشانیاں بن جائیں، مالی حالات خراب ہو جائیں، گھریلو حالات خراب ہو جائیں، صحت خراب ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ مسائل بن جائے تو ہم نے نبیوں کی طرح اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے پیغمبروں کی طرح اللہ کو پکارنا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ جو حضرت آدم نے دعا مانگی ہے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، یہ وظیفہ ہے باقاعدہ، اس کی ایک تعداد مقرر ہے، اس کے مطابق بندہ جب پڑھتا ہے اللہ مشکلوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب نے یہ وظیفہ پڑھا ہے،
انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، یہ وظیفہ ہے باقاعدہ۔ اس کو جب بندہ مقررہ تعداد کے مطابق پڑھتا ہے، جس طرح اللہ نے حضرت یعقوب کے بیٹے واپس کیے، بینائی واپس کر دی، ان کو خوشیاں عطا فرما دی، اگر ہم بھی مشکلات میں الجھے ہوئے ہوں، مشکلات میں گرے ہوئے ہوں، حالات کی دلدل میں پھنس چکے ہوں، ہم پیغمبروں والے وظیفے کریں گے، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میں کیوں آج آپ کو پیغمبروں کے واقعات سنا رہا ہوں؟ کہ ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی طرف لے کے آئیں، اللہ کے اسماء الحسنہ کی طرف لے کے آئیں۔ آپ ان کے وظیفے کیا کریں، ان کے چلے کیا کریں، ان کے اوراد کیا کریں، آپ کو مالی، دینی، دنیاوی دونوں فائدے ہوں گے۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ کی مجلس میں آتے تھے، چند ایک صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو میرے نبی نے بازار کا راستہ دکھایا کہ بھائی تم فلان جگہ پہ جا کے کاروبار کر لو، بلکہ 85% صحابہ ایسے تھے کہ جن کو میرا نبی عمل بتاتے تھے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اللہ مشکلیں آسان کر دے گا۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، ان کا یقین ہوتا تھا۔ ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ پھر یقین کامل سے کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر کامل یقین ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ وظائف میں اثر ہی اثر ہے، اور اگر کامل یقین نہیں ہے تو بھلے آپ 50 پیروں کے وظائف بھی کر لیں، آپ کو ایک خاک برابر بھی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو اپنے یقین کو درست کریں، نبیوں والے وظیفے کریں، پیغمبروں والے وظیفے کریں۔ یہ انہوں نے وظیفے کی ہیں، اللہ سے مانگا ہے، آپ بھی کریں، اللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جاؤ، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ آپ وہ بھیج دیا کریں، وہ لکھ دیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا، آپ کا لکھا ہو وہ پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار کی جگہ پر پریشانیاں، ان گنت پریشانیاں ہیں۔ آپ کے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہو چکی ہیں، اور بالکل آپ غرق ہو چکے ہیں پریشانیوں میں، ڈوب چکے ہیں پریشانیوں میں۔ تو یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ کس نے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اور کسی عام پیر فقیر کا وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا کیا ہوا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ یقین کامل سے کریں گے تو میں یقین کامل سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ کیونکہ ایک تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، دوسرا قرآنی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے، اس میں ہمارا یقین شامل ہوگا۔ بس یقین سے پڑھیں گے، اللہ مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ آپ کسی بھی قسم کی جہاں کہیں بھی ہیں، مشکل میں الجھے ہوئے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ ہماری ہر ویڈیو میں ہم بتائیں یا نہ بتائیں، آپ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ وظیفے کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب اس کے بعد وظیفے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف پڑھنا ہے 61 مرتبہ۔ 61 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ یا اللہ
تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نے یوسف کو کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا دیا تھا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور تو نے اس یوسف کا مول لگوایا تھا، ریٹ لگوایا تھا بازار میں، وہ روئی کے گالوں کے برابر وہ بک رہا تھا، یا اللہ اس یوسف کو تو نے شاہی تخت پہ بٹھا دیا، پھر انہی بھائیوں کو اس کے سامنے سجدہ کروا دیا، یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو میرے حالات کو نہیں بدل سکتا، تو میرے حالات کو بھی بدل دے، میرے دل کی دنیا کو بھی بدل دے، میرے مالی حالات میں بھی وسعت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور تو نے یعقوب کی بینائی واپس کر دی تھی، یا اللہ تو نے حضرت یعقوب کی بینائی واپس کر دی تھی، تو میرے دنیاوی حالات یہ کیا ہیں تیرے آگے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یقین کامل سے اگر آپ پڑھیں گے، اللہ آپ کی مشکلوں کو، آپ کی تنگ دستیوں کو، آپ کی مفلسی کو، آپ کی غربت کو، آپ کے حالات کو، اللہ سب کچھ کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو آپ نے یہ عمل 11 دن تک مسلسل کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، بالکل بغیر ناغے کے۔ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس وظیفے کو سمجھایا، پیغمبروں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور پھر بھی بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہ پڑھے تو پھر تو اس کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل ان کے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔